بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں ہم آپ کا اس چینل میں۔ السلام علیکم۔ ہر روز کی طرح آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درباری نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ان کا سب سے خاص وزیر بھی کھڑا ہوا تھا جو ہر چیز کی آگاہی کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر تھوڑی دیر بعد دے رہا تھا، جس کو سن کر وہ آگے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، کیونکہ آج ان کے پاس بہت سارے الجھے ہوئے کیس آئے تھے، جن کی انہوں نے اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ساتھ بہت آسانی سے حل کر دیا تھا۔ لیکن آج ان کے جسم میں کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سب مسائل حل کرنے کے بعد بھی ریا آتی جا رہی تھی، لیکن وہ اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر آج اور کوئی مسئلہ مسائل ہے لے کر آتا ہے تو اسے شام تک بلا لو۔ آج ہمیں اپنے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں بالکل جان ہی نہ ہو، ہم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بات بول کر ایک شان سے چلتے ہوئے نیچے آئے۔ سب لوگ ابھی تک ان کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے محل کے اندر چلے گئے، جہاں ان کا کمرہ موجود تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، لیکن آج ان کو اپنے جسم میں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ تھکاوٹ کس طریقے کی تھی، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے لیٹے تھے کہ نیند میں ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی دربار کے باہر ایک دم سے شور کی آواز آئی۔ تمام سپاہی اس شور کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز تقریباً 2 سے 4 عورتوں کی تھی، جس سے ایک کی آواز ہو کر محل کے اندر بھی بلند ہو رہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً ہی محل کے باہر آیا اور اس ماجرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ عورتیں شور مچا رہی ہیں۔ وہ باہر آیا تو اس کے سامنے 4 عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سپاہی سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے اور یہ عورتیں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں اور کس بات کا بین ڈال رہی ہیں؟ وزیر کہنے لگا، وزیر صاحب، یہ عورتیں سلطان معظم سے ملنے کی خواہش مند ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے انہیں بتا دیا ہے کہ سلطان معظم ابھی آرام فرمانے کے لیے دربار میں نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی تھیں اور شور مزید کیے جا رہی تھیں۔ وزیر نے سارا معاملہ سنا اور ان عورتوں کے قریب جا کر کہنے لگا، آپ لوگوں کو جب سپاہیوں نے آگاہی دے دی ہے کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے اپنے شاہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ لوگ یہاں آ کر بین کیوں بجا رہی ہیں؟ ان کی نیند میں خلل کیوں پیدا کر رہی ہیں؟ ان کی بات سن کر ایک عورت جو ان لوگوں کی سردار تھی وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہمارا سلطان معظم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر نے کہا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو آپ بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی فریاد ہے تو مجھ سے کر سکتی ہیں، میں بادشاہ تک پہنچا دوں گا، اس لیے آپ اطمینان سے مجھے تفصیل کے ساتھ سارا مسئلہ بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہم بادشاہ سے ہی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے میں کسی کو خبر بھی نہیں دینا چاہتے۔ وہ عورت بہت زیادہ طیش میں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وزیر پریشان ہو گیا، کیونکہ بادشاہ سلامت نے سختی سے ان کو منع کیا تھا کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کی بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کو نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عورت سے پوچھا، لیکن اس نے یہی بتایا کہ وہ بادشاہ کو مل کر ہی تمام روایات بتائے گی۔ جب اس نے صاف بطور وزیر کو انکار کر دیا تو وزیر نے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے معذرت کی کہ فی الحال آپ لوگ بادشاہ سلامت سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ شام تک آ جائیں، دربار آج ایک بار پھر لگے گا تو آپ لوگ سلطان معظم سے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ سلطان معظم کے آرام میں
خلل پڑے گا، اور ان کی رعایا ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ جس طریقے سے وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، یہی چیز ان کے دلوں میں بھی گھر کر گئی تھی۔ وہ لوگ چاہ کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ان کا خیال سن کر وہ چاروں عورتیں کھڑی ہو گئیں اور شام کا بول کر وہ لوگ محل کے پاس سے چلی گئی۔ جبکہ وزیر ان کی پشت کو بہت دور تک سوچ نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ جو کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی سوائے سلطان معظم کے۔ وہ یہی سوچتا ہوا واپس محل کے اندر آ گیا تھا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تمام درباری وزیر کو اپنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد آنے والی تمام رعایا کو شام کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی تک ان عورتوں والے کیس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جو کیس اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کو بے چین کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ کسی طور پر بھی بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچا دے۔ وہ ایک بار دوبارہ ان کے کمرے کے پاس بھی گیا تھا، لیکن جب ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو وہیں سے لوٹ گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا کہ بادشاہ سلامت سوئیں اور ان کو جگا دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت لمبی نیند لے کر اٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں تقریباً شام کے وقت کھلی تھیں۔ اٹھنے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر آئے تو وزیر بے چین سا بھی نظر آ رہا تھا، ان کے دروازے پر ہی ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگے کہ وزیر صاحب، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا پریشان نظر آ رہے ہیں؟ سلطان کی اچانک آواز پر وہ یکدم گڑبڑا گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور ادب سے سلام پیش کیا، جس کا جواب بہت احترام سے دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے کر آگے بڑھ گئے تھے اور وزیر کے ادب میں پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے تحمید باندھی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ وزیر کبھی بھی بات کرنے سے پہلے ایسی تحمید نہیں باندھتا تھا۔ انہوں نے کہا، وزیر خیریت تو ہے، تم بات کرنے سے پہلے تحمید کیوں باندھ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وزیر نے سر منفی میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، خیریت نہیں ہے، آپ مجھے جان کی امان دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اثبات میں ہلایا اور ان کو بولنے کی اجازت دے دی گئی، اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور چلتے ہوئے وہ استبل کی جانب آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی وزیر موجود تھا، جو ان کی حفاظت پر بھی مامور تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے جانے کے بعد رعایا میں سے 4 عورتیں آئی تھیں، جو محل کے باہر بیٹھ کر بین کی طرح رو رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ سے ملاقات چاہتی ہیں، لیکن آپ کی طبیعت مجھے ناساز لگ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو ایک غصے بھری نگاہ سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو اور آ کر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھا دیا کریں۔ ہماری رعایا ہماری نیند سے زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں غصے دیکھ کر مجھے بہت ڈر سا لگنے لگ گیا تھا، جس کو سن کر وزیر نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے وزیر کے جھکے سر کو دیکھا اور غصے سے کہنے لگے کہ فوراً ہی ان عورتوں کو دربار میں بلایا جائے، ہم انہیں ابھی ان کا مسئلہ سنیں گے اور اس کو حل بھی کریں گے۔ وہ یہ بول کر غصے کے انداز میں ہی محل کے اندر آ گئے تھے اور اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ 4 عورتیں اپنے آپ کو 2 بیٹے پٹے کے پلو میں چھپائے آ رہی تھیں۔ سلطان اپنی زیرک نگاہوں سے ان عورتوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورتیں ایک ساتھ قطار میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کھڑی ہو گئیں۔ سلطان نے ان کو بولنے کی اجازت دی تو ان میں سے جو ان کے سردار تھی وہ کہنے لگی کہ سلطان معظم، ہمیں آپ کی رعایا میں موجود 3 عورتوں کی شکایت کرنی ہے، جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ وہ بہت سے مردوں کو بہکا چکی ہیں، اور ان عورتوں نے ہمارے مردوں کو بھی بہکا کر خود کے اندر پھنسا لیا ہے۔ نہ ہمارے مرد
گھر کے رہے اور نہ ہی باہر کی وہ عورتوں کو رعایا کے مردوں کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ ان عورتوں سے اپنی مردوں کو کس طریقے سے بچائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ ان عورتوں کی وجہ سے بہت سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اپنے گھر والے سے لڑائی کی اور ان کا کہنا چاہا کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے اور باہر ان عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے، تو ہمارے آدمیوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ سلطان معظم، ان عورتوں کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سر چھپانے کی چھت بھی اب نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو ہدایت کی جائے یا پھر ان کو سختی سے سخت سزا دی جائے کہ یا شہر سے نکال دیا جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم خود بھی حیران ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو گئی ہیں جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جو یہ گھنونا کام کر سکے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو چکی ہیں جو یہ گستاخی کر رہی ہیں، جبکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جبکہ وزیر کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ وہ کہنے لگا کہ سلطان معظم، گستاخی معاف، لیکن میں ایسی کوئی بھی عورتوں کو نہیں جانتا ہوں، نہ ہی میری ایسی عورتوں سے پہلے کبھی نظر پڑی ہے، اور نہ ہی ہماری جاسوسوں نے ہمیں ان لوگوں تک بات کوئی پہنچائی ہے کہ دشمن کے نرغے سے کوئی عورتیں ہمارے رعایا مردوں کو خراب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم نے ان عورتوں کی جانب دیکھا جو بہت پریشان نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوئیں، آپ لوگ اس کا مسئلے کا فوراً ہی حل نکالیں گے اور خود جا کر ان عورتوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ جب تک کے لیے آپ پاس گھر میسر نہیں تو آپ لوگ محل کے اندر رہ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ چاروں عورتیں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور سلطان کے نام کا نعرہ لگانے لگی۔ سلطان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ ان کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وزیر نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، سلطان معظم، آگے کا عمل بتائیں۔ ان عورتوں کو اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور چیزوں کا سوچ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں کہ ہم ان عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آخر ایسے کیا کر رہی ہیں جسے مرد بہک رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر نے ان کو باز رہنے کے لیے کہا کہ سلطان معظم، یہ عورتیں بہت خراب ہوتی ہیں، ان عورتوں کے پاس جانا غلط ہے، آپ کو بھی بہکا دیں گی، آپ اس طریقے سے نہ کریں۔ جبکہ سلطان نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، ہم اتنے کمزور نفس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم عورتوں کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھیں گے۔ فوراً ہی ان عورتوں کا پتہ نکالا جائے۔ ہم آج رات ہی ان کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان کے مردوں نے اپنی عورتوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ لوگ جسم فروش عورتوں کی وجہ سے اپنی پاک بیویوں کو اپنے پاک گھر سے نکال رہی ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی عورتوں کا پتہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے بہت گہری سوچ میں تھے کہ آخر انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سارا سچ سامنے آ جائے۔ اگر وہ لوگ دشمن کے نرغے سے بھیجی ہوئی عورتیں تھیں تو ان کو سزا لازمی ملنی تھی، اور اگر وہ ان کی ہی رعایا کی عورتیں تھیں تو ان کو بھی معافی نہیں ملنی تھی۔ یہ غلط عمل تھا اور انہوں نے کبھی بھی غلطی پر پردہ ڈالنا نہیں سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر ان کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ان عورتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ عورتیں کچھ ہی دنوں پہلے بغداد سے یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ گھنونا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگی پڑی ہیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان کے وہاں پر جانے کی فوراً ہی تیاری کی جائے۔ ہم اپنے کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں، تب تک آپ گھوڑا تیار کریں۔ اور یہ بات بھول کر محل کے اندر چلے گئے اور اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ گئے۔ اب وہ ایک عام انسانوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ اکثر اوقات رات کے وقت ایسے ہی بھیس بدل کر گشت کے لیے جاتے تھے۔
لیکن وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا بھیس بدل چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور ان عورتوں کے گھر کی جانب چل پڑے۔ وزیر ان کے تعاقب میں ہی پیچھے پیچھے تھا، کیونکہ وہ ایسے کبھی بھی سلطان مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ سلطان اس کو منع بھی کیا تھا کہ ان کے پیچھے نہ آیا جائے، لیکن وہ اس بارے میں سلطان کو بھی نہیں سنتا تھا اور ان کی حفاظت کرنا اپنا اولین درجہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنا گھوڑا ان عورتوں کے گھر کے سامنے روکا اور ایک کروفر بھری نگاہ سے اس گھر کو دیکھا۔ انہوں نے باہر سے دیکھا تو وہ گھر ایک کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اندر ہی ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ باہر جالی نما پردہ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ان عورتوں کی اداؤں میں ہرگز نہیں پھنسیں گے، اپنا مسئلہ حل کر کے ہی واپس آئیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جیسے گھر کے اندر گھسے تو سامنے ہی وہ 3 عورتیں نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس 2 مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر ایک لڑکی جو فارغ تھی ان کے پاس آ گئی اور ان سے کہنے لگی، کیا چاہیے صاحب، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اس کا انداز گفتگو اتنا عجیب تھا کہ سلطان بے ساختہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئے اور خود کو قابو میں کر کہنے لگے، میں ایک مسافر ہوں، مجھے ایک رات یہاں پر پناہ چاہیے۔ میں نے سنا ہے یہاں پر جسم فروشی کا دھندا کیا جاتا ہے، تو مجھے آج رات کے لیے ایک کمرہ اور ایک عورت چاہیے۔ انہوں نے اپنی آواز میں اپنے بولنے کا انداز بالکل ہی تبدیل کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، جی صاحب آپ یہاں پر آ جائیں۔ اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ موجود تھا جس کے دروازے پر ہی جعلی نما کپڑا ڈالا گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر ان لڑکیوں کو بھی دیکھا جو ان 2 مردوں کو اپنی اداؤں کی جال میں پھنسا رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ آج مجھے تم تینوں لڑکیاں ہی چاہیے۔ آج سارے مردوں کو یہاں سے بھیج دو، میں تم لوگوں کو اتنا پیسہ دے دوں گا کہ تمہیں دوبارہ کسی بھی مرد کو اپنی جانب راغب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر تینوں عورتوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور جو کافی دیر سے ان مردوں کی حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی، ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ تینوں ہی اس کمرے کے اندر موجود تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکیاں ان کو بہت خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ کب وہ اپنا عمل شروع کریں اور ان کو مالا مال کر کے یہاں سے جائیں۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ تم تینوں چارپائی پر لیٹ جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ باری باری جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نیت ان عورتوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ وہ ان مردوں پر حیران ہو رہے تھے جو یہاں پر آنے کے بعد بہک جاتے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو آخری حد تک آزمانا چاہتے تھے کہ ان کو اپنے نفس پر کتنا قابو ہے۔ وہ ایک عورت کی جانب بڑھے اور جیسے ہی انہوں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور وہ بے چین ہو گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور فوراً ہی اس عورت سے دور ہوئے، جبکہ ان کی تو نیت بھی ان لوگوں پر خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب ان عورتوں کو چھو رہے تھے تو ان کا اپنا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ذہن جھٹکا اور دوسری عورت کے پاس گئے۔ جیسے ہی اس کا جسم دوسری عورت کو چھونا چاہا تو ایک بار پھر وہی ہوا اور اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ عورت بھی ان کو حیرت سے دیکھنے لگ پڑی تھی کہ یہ کون مرد ہے جو ان کو چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے تیسری بار جب تیسری عورت کو چھونا چاہا تو اس کے ساتھ ایک بار پھر یہی ہوا، ان کا جسم بہت برے طریقے سے کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی غلیظ عورتوں کو چھونے بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ فوراً ہی وہیں سے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے رو کر معافی طلب کرنے لگے کہ ان کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ان عورتوں کو ہی دربار میں بلا کر ان کا فیصلہ کر لیتے۔ وہ فوراً ہی تیز آواز میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جبکہ وہ لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس میں تھیں وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں اور اس جوان مرد کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے جو ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا تھا۔ میں ان سے سب سے بڑی والی لڑکی نے کہا، آپ کون ہو اور آپ کہاں سے آئے ہو جو ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ گئے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں جب ہی وہ اس طریقے سے کانپ رہے تھے۔ جب ان عورتوں نے ان کے پاس اس طریقے سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی ایک دم سے ہی رسیج ہو گیا اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی حیرت سے دیکھنے لگی کہ ان لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، اور وہ تینوں اپنی نشست سے کھڑی ہوئیں اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز سے اللہ سے معافی طلب کر رہے تھے
وہ لڑکیاں ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور ان سے کہنے لگی ہم نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارا دین، ہمارا ایمان بدل رہا ہے۔ ہم اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، میں یہاں پر بھیس بدل کر دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم لوگ کیسے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کو گھر برباد کر رہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا میں یہاں پر آ کر تم لوگوں کو چھونے کی جب میں کوشش کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اگر تم تینوں سچے دل سے توبہ کر لو گی تو تمہیں شہر بغداد لوٹ جاؤ، تم لوگوں کے حق میں بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم سے معاف کر دے گا اور تم سے خوش ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں لڑکیاں بے اختیار ہی ہزاروں قطار رونے لگی، وہیں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی غلیظ معافی مانگنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کو پشیمان دیکھا تو وہ بھی روانہ ہو گئے۔ وہ یہاں آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، لیکن ان کا یہاں آنے کا مقصد بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں فوراً ہی بغداد روانہ ہو گئی، واپس لوٹ گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ توبہ کا کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔